الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو سچی اور ایک ایسی ماں کی کہانی سناؤں گا جس کے بیٹے نے جوتوں سے مار کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اس کے بعد اس لڑکے کا کیا ہوا، آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو اپنی ماں کے لیے آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنی ماں کے لیے کمنٹ باکس میں ایک لفظ ضرور لکھیں۔ پیارے دوستو، ایک عورت جس کا نام زہرا تھا، زہرا کا شوہر انتقال کر چکا تھا۔ وہ اپنے بیٹے عمیر کے ساتھ رہتی تھی۔ زہرا نے اپنے شوہر کی موت کے بعد کام کر کے اپنے بیٹے کو پالا تھا۔ زہرا نے اپنے بیٹے عمیر کو سرکاری اسکول سے 8ویں تک پڑھایا تھا اور عمیر کو پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ 8ویں پاس ہوا تھا۔ زہرا میں مزید ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو آگے پڑھا سکے۔ زہرا کے گھر میں عمیر 10 سال کے بعد ہوا تھا، اس لیے زہرا کی عمر کافی ہو گئی تھی اور اب اس میں کام کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ زہرا نے عمیر کو کہا کہ بیٹا کہیں کام تلاش کر لو، اب مجھ میں کام کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو عمیر بولا، اچھا امی، آپ بس دعا کریں کہ مجھے جلدی کام مل جائے۔ تو زہرا بولی، انشاءاللہ بیٹا تم کو جلد کام مل جائے گا۔ عمیر اب کام کی تلاش میں روز گھر سے چلا جاتا ہے، لیکن عمیر کو کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ کام کی تلاش کرتے ہوئے عمیر کی بہت سارے لڑکوں سے دوستی بھی ہو گئی تھی۔ عمیر کو یہ سب دوست آوارہ اور عیاش تھے۔ عمیر اب ہر روز اپنی امی کو یہی کہہ کر نکلتا تھا کہ امی میں کام ڈھونڈنے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ زہرا اپنے بیٹے کے گھر سے نکلتے ہی اس کے لیے دعا کرتی تھی اور رو رو کر اپنے حبیب کے صدقے، اللہ کے حبیب کے صدقے اپنے بیٹے کی خوشحالی، تندرستی اور اس کے کام کے لیے دعا کرتی تھی۔ پر زہرا یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بیٹا غلط لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا ہے۔ جب بھی زہرا کا بیٹا گھر سے نکلتا تھا تو وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ ایک دن عمیر صبح کا گیا ہوا تھا اور رات ہو گئی تھی، لیکن عمیر گھر واپس نہیں آیا تو زہرا پریشان ہو گئی اور اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی رہی اور دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو اور صحیح سلامت گھر واپس آ جائے۔ رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن عمیر ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اب تو زہرا رونے لگی تھی اور اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی کہ عمیر گھر واپس آ جا، میرے بیٹے، بہت رات ہو چکی ہے۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کیونکہ اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عمیر گھر واپس آیا تو اس کی امی بولی کہ عمیر آج گھر آنے میں بہت دیر کر دی، کیا کوئی کام مل گیا تھا بیٹا؟ تو عمیر بولا کہ میرے نصیب میں کام کہاں ہے، میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ تو زہرا بولی کہ عمیر تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میری ماں گھر میں اکیلی ہے، میں جلدی گھر چلا جاؤں؟ تو عمیر بولا، امی صرف کیا آپ ایک ماں ہی اکیلی تھی؟ جتنے بھی میرے دوست میرے ساتھ مووی دیکھنے گئے تھے، میں ان سب کی ماں گھر پر اکیلی تھی۔ اچھا مجھے بہت بھوک لگی ہے، میرے لیے کھانا لاؤ۔ تو زہرا بولی، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ تو عمیر بولا کہ کھا لینا چاہیے تھا، یا میں نے آپ سے منع تو نہیں کیا تھا نا، آپ کو تو کھانا کھا لینا چاہیے تھا۔ تو زہرا بولی، عمیر تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اور ویسے بھی میں نے آج تک کبھی تمہارے بغیر کھانا کھایا ہے، تو آج میں تمہارے بغیر کھانا کیسے کھا لیتی؟ پھر عمیر غصے میں بولا کہ امی جلدی جلدی کھانا لاؤ، زیادہ بک بک نہ کرو۔ زہرا اپنے بیٹے کو بولی، عمیر تم جن لوگوں کے ساتھ مووی دیکھنے گئے وہ ٹھیک نہیں ہے بیٹا، سب لوگ تم کو اچھا نہیں برا کہتے ہیں۔ اب تو لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ دیکھو عمیر بکواس کی ماں جا رہی ہو۔ بیٹا تیرا باپ تو ایک شریف انسان تھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ غلط لوگوں میں بیٹھ کر تیری سوچ بھی غلط ہو گئی ہے۔ عمیر کہنے لگا کہ امی کھانا دینا ہے دے دو، ورنہ لیکچر دینا بند کر دو ورنہ، اور پھر اپنے غصے میں اپنی ماں کو کہنے لگا۔ زہرا عمیر کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور غصے میں بولی، ورنہ کیا کرے گا؟ آج تو جا، میں تجھے کھانا نہیں دوں گی۔ جب ساری رات بھوکا سوئے گا تبھی تیری عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔
تجھے تو اپنی ماں سے بات کرنے کا بھی پتہ نہیں ہے، ایک ماں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ عمیر کو اپنی امی کی بات سن کر غصہ آ رہا تھا اور غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اس نافرمان نے اپنے پاؤں سے ایک جوتا اتارا اور اپنی امی کو مارنے لگا اور مارتے مارتے اپنی امی کو گھر کے دروازے سے باہر گلی میں لے آیا۔ اتنے میں عمیر نے ایک جوتا اپنی امی کے منہ پہ پھینک کر مارا۔ منہ پر جوتا لگنے سے زہرا کے دل میں سے ایک آہ نکلی اور وہ دل میں اپنی رب سے کہہ اٹھی کہ اے اللہ، اس کو ایسا سبق سکھا، ایسی سزا دے کہ یہ ساری زندگی روتا ہی رہے۔ پھر عمیر گھر کے اندر چلا گیا، گھر کے اندر جا کر دروازہ بند کر کے سو گیا اور زہرا ایسے ہی گلیوں میں بھٹکنے لگی۔ آس پاس کے لوگ زہرا کو کھانا بھی دیتے تھے پر زہرا کھانا نہیں کھاتی تھی اور ہر وقت اپنے رب سے باتیں کیا کرتی تھی کہ یا اللہ، تو نے کیسی اولاد عطا کی ہے کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ 10 سال تک میری کوئی اولاد نہیں تھی تو میں بے اولاد رہتی تھی۔ زہرا ایک ہفتے سے بھوکی پیاسی کبھی کہیں تو کبھی کہیں رہا کرتی تھی۔ ایک ہفتہ بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے زہرا کے جسم میں طاقت بالکل ختم ہو گئی تھی اور زہرا اس دنیا سے کوچ کر کے چلی گئی۔ لوگوں نے ہی زہرا کا جنازہ پڑھایا اور اسے دفن کر دیا۔ دوسری طرف عمیر کے پاؤں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، کس کے پاؤں کو ٹھیک ہونے کے بجائے دن بدن سوجتا ہی جا رہا تھا۔ عمیر نے شہر میں مختلف ڈاکٹرز اور اسپتالوں میں اپنا علاج کروایا لیکن کسی کو پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ اس کے پاؤں کا کیا مسئلہ ہے۔ پھر آگے جا کر ڈاکٹرز نے کہا کہ عمیر کے پاؤں کی انگلیاں کاٹنی پڑیں گی۔ پھر انگلیاں کاٹنے کے بعد عمیر نے شادی کر لی۔ شادی کے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ پھر سے عمیر کا پاؤں سوج گیا تھا یا اب اسے کوئی کام نہیں ہو پا رہا تھا تو اس کی بیوی نازیہ کے گھر والوں کی مہربانی کی وجہ سے گھر کا خرچہ چل رہا تھا اور وہ ساتھ میں عمیر کا علاج کروا رہے تھے۔ عمیر کا پاؤں ٹھیک نہیں ہوا، اب پاؤں کے ساتھ اس کی ٹانگ بھی سوجتی جا رہی تھی اور اسی وجہ سے اس کا پاؤں بھی کاٹنا پڑا اور پھر اس کچھ مہینے کے بعد اس کی ٹانگ بھی کٹ گئی۔ عمیر کی بیوی نادیہ جو اس سے کافی امیدیں لگائے بیٹھی تھی، اس نے جب یہ دیکھا کہ شادی کے بعد وہ صرف اور صرف بیمار ہی رہنے لگا ہے اور 5 سال ہو گئے ہیں میرے گھر والے ہی اس کا خرچ اٹھا رہے ہیں، تو نازیہ نے سوچا کہ جب یہ 5 سالوں میں مجھے خوش نہ کر سکا، آنے والے وقت میں کیا خاک کرے گا۔ اس نے پھر عمیر سے طلاق لے لی اور وہ عمیر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ پہلے تو عمیر کو نازیہ کے گھر والوں کا سہارا تھا لیکن اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ گلی میں کونے میں بیٹھ کر سوچنے لگا تھا اور اب وہ اپنا علاج بھی نہیں کروا پا رہا تھا کیونکہ بھیک مانگتے ہوئے پیسوں سے صرف اس کا پیٹ ہی بھر سکتا تھا۔ اب اس کی دوسری ٹانگ اور دوسرا پاؤں بھی سوجنے لگا تھا، جیسے پہلے والی ٹانگ اور پاؤں سوج رہا تھا۔ پہلے تو وہ ایک ٹانگ کے سہارے چل رہا تھا لیکن اب تو وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر وہ گھسٹتے گھسٹتے ہوئے وہاں آیا جہاں وہ بھیک مانگتا تھا، وہاں پر لیٹ کر بھیک مانگنے لگا۔ نہ جانے عمیر کو کیسی بیماری لگ گئی تھی جس نے عمیر کی جان کا یہ حال کر دیا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ آدمی کے عمیر کے پاس گزر ہوا اور بزرگ کو سب لوگ صوفی صاحب کہتے تھے۔ عمیر اس بزرگ سے کہنے لگا کہ صوفی صاحب، میں اپنی غلطیوں کی سزا بھگت رہا ہوں، صوفی صاحب میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر میں نے اس صوفی صاحب کو اپنی کہانی سنائی تو اس بزرگ نے کہا کہ تم نے اپنی امی کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، یہ اسی کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ تو عمیر نے کہا جی صوفی صاحب، اللہ نے میری غلطیوں کی سزا دنیا میں ہی دے دی ہے، ایسی دی ہے تو آخرت میں میری سزا کیسی ہوگی۔ شاید عمیر کا آخری وقت آ گیا تھا۔ پھر عمیر 5 دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عمیر کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس کے جسم سے عجیب طرح کی بدبو آنے لگی تھی، اس لیے جو لوگ اسے بھیک دیتے تھے وہ بھی بھیک اسے دور سے دیتے تھے۔ اور جب عمیر کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو کسی نے بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، کہیں اس کا مرض ہمیں نہ لگ جائے، اور نہ ہی اسے دفنایا گیا، بس کوے، چیلیں اور پرندے وغیرہ نے اس کا گوشت کھایا۔ پیارے دوستو، یہ تھی عمیر کی زندگی جس نے خود ماں کو جوتا مار کر خرید لی اور عمیر کو ایسی سزا ملی
کہ لوگ اس کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر رہے تھے، اس لیے ماں کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ماں کے دل سے بد دعا نکل جاتی ہے تو دنیا میں ہی زندگی جہنم بن کر رہ جاتی ہے۔ ماں کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے اور بچوں کی زندگی بھی سنوار دیتی ہے، اس لیے ہمیشہ والدین کی خدمت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔